کو اپنے چینل فلاسفی آف ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بھی باخبر رہ سکیں۔ یہ چینل کی ہماری آپ پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہیڈ ماسٹر اور ایس ایس ٹی اور لیکچرر ایجوکیشن کی تیاری کے لیے 28 لیکچر اس پلے لسٹ میں ہیں۔ ایجوکیشن فلاسفی پر 14 لیکچر موجود ہیں۔ بی ایڈ، ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن اس کی تیاری کے لیے لیکچر موجود ہیں۔ ایس ایس ٹی جنرل کی تیاری کے لیے اس طرح اور بہت سے لیکچر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایجوکیشن سائیکالوجی پر، ٹیچنگ میتھڈ پر، کریکولم ڈیولپمنٹ پر، تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ آج کے لیکچر میں ہم ایجوکیشنل کانفرنس 1947، ایجوکیشن کمیشن 1959، ایجوکیشن پالیسی 1969، ایجوکیشن پالیسی 1972، ایجوکیشن پالیسی 1979، ایجوکیشن پالیسی 1992، ایجوکیشن پالیسی 1998 اور ایجوکیشن پالیسی 2009 کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن کانفرنس 1947۔ 1947 میں جو ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی اس کی سربراہی جو ہے وہ فضل الرحمان جو اس وقت کے وزیر تعلیم تھے انہوں نے کی۔ یہ کراچی میں ہوئی 27 دسمبر سے لے کر 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 تک یہ منعقد ہوئی، اور قائد اعظم کا خصوصی پیغام جو ہے وہ اس کانفرنس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ قائد اعظم کے پیغام کا خلاصہ کیا تھا کہ میرا پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کی کچھ اہم ریکمنڈیشن جو پہلی ایجوکیشنل کانفرنس میں کی گئی وہ یہ تھی کہ کمپلسری 6 ایئر فری پرائمری ایجوکیشن، کہ پہلے 6 سال جو ہے پرائمری تعلیم جو ہے وہ ہر بچے کے لیے فری ہو اور کمپلسری ہو، کہ ہر بچہ لازمی پرائمری تعلیم حاصل کرے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے انٹر یونیورسٹی بورڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ صرف ریکمنڈیشن ہی رہی، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ بعد میں اس کے علاوہ ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن بنانے کی بات کی گئی۔ اس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ جو میڈیم ہے وہ اردو ہوگا۔ اس کے علاوہ کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بنانے کی سفارش کی گئی، اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ ایک ادارہ قائم کرنے کی اس کانفرنس کے اندر سفارش کی گئی۔ اس کے علاوہ 2 نئے کالج جو ہے وومین کے لیے میڈیکل کالج وہ کھولنے کی سفارش بھی اس کانفرنس میں کی گئی۔ اس کے بعد جو ایجوکیشن کمیشن ملا پاکستان میں پہلا ایجوکیشن پر، یہ 1959 میں بنا۔ 30 دسمبر 1959 میں کمیشن ایوب خان نے بنایا تھا، اور اس کی سربراہی ایس ایم شریف نے کی۔ ایس ایم شریف نے جو ہے وہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ پیش کی تھی۔ وہ ساری رپورٹ تو ظاہر ہے یہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ 364 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تھی جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 27 موضوعات کا احاطہ کرتی تھی وہ رپورٹ۔ تو یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ تھی جو اس کمیشن نے پیش کی۔ اس میں سے جو 4-5 اہم چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ریفریشر کورسز جو ہیں وہ ٹیچر کو کروائے جائیں۔ ٹیچر ٹریننگ آپ کہہ لیں کہ اس پہ انہوں نے فوکس کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ٹرین ٹیچر نہیں ہے، تو ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے اس پر فوکس کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیچر ٹریننگ کے لیے ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹرز بنانے کی بات کی گئی، جو بعد میں ڈی ایس ڈی یا آج کل اس کا نام کیڈ اکیڈمی رکھا گیا ہے۔ تو وہ ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر بنانے کی بات پہلی بار 1959 کی پالیسی میں کی گئی۔ اس کے علاوہ بورڈ آف انٹر اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، انٹر اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بورڈ بنانے کی سفارش کی، اور پہلا بورڈ جو ہے وہ 1962 میں بنا تھا پاکستان میں۔ پائلٹ سکول شروع کیے، اور ٹیکسٹ بک بورڈ بنانے کی سفارش بھی اس کمیشن میں کی گئی تھی۔ یہ بڑے امپارٹنٹ 4-5 پوائنٹ ہیں، آپ لوگ یاد رکھیں۔ اس کے بعد تھی دوسری پالیسی، ایجوکیشن پالیسی 1969۔ یہ ایئر مارشل نور خان نے پیش کی۔
یحییٰ خان اس وقت حکمران تھے، لیکن قومی حالات ایسے تھے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد نہ ہو سکا انڈیا کے ساتھ جنگ کی وجہ سے، اس لیے یہ پالیسی کبھی نافذ العمل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو اس وقت اس کے وزیر تعلیم عبدالحفیظ پیرزادہ نے ایجوکیشن پالیسی پیش کی۔ اس ایجوکیشن پالیسی کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ تو نیشنلائزیشن تھا کہ بہت سے ادارے جو تھے، پرائیویٹ سکول تھے، بڑے بڑے ادارے تھے، ان کو نیشنلائز کر دیا گیا۔ تو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے 72 کی پالیسی کا وہ نیشنلائزیشن تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ریکمنڈیشن جو اس پالیسی میں کی گئی وہ یہ تھی کہ ایجوکیشن شوڈ بی فری اینڈ یونیورسل اپ ٹو کلاس 10th، کہ 10ویں کلاس تک ایجوکیشن جو ہے اس کو فری کیا جائے گا، اور وہ یونیورسل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے 10ویں کلاس تک تعلیم حاصل کرے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال بعد 1972 تک اس ٹارگیٹ کو بڑھا کر جو ہے وہ ہائر سیکنڈری لیول تک کر دیا جائے گا۔ 3 نئی یونیورسٹیاں بنانے کی بات کی گئی تھی 1972 کی پالیسی میں۔ وہ یونیورسٹیاں کہاں بنانی تھی؟ وہ تھی ملتان یونیورسٹی، سید الشریف اور سکھر، 3 یونیورسٹیاں بنانے کی انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پچھلے کانفرنس میں بھی کہا گیا تھا اور 59 کی کمیشن میں کہا گیا تھا انٹر یونیورسٹی بورڈ بنانے کا، تو اسی کی طرز پر انہوں نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو ہے وہ قائم کرنے کی سفارش کی 1972 میں، اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو ہے یہ 1974 میں بنا تھا۔ موجودہ نام جو اس کا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اس کے علاوہ ایک پیپل اوپن یونیورسٹی ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے قائم کی گئی، جس کا نیا نام اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اور یہ یونیورسٹی بھی 1974 میں قائم ہوئی۔ نئے اسکول کمپریہنسو اسکول کے نام سے کچھ اسکول اوپن کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یونیسکو کی رپورٹس کے مطابق 4% جو جی ڈی پی ہے اس کو ایجوکیشن پہ خرچ کیا جائے گا۔ ٹوٹل بجٹ کا جی ڈی پی کا 4% جو ہے وہ بجٹ میں ایجوکیشن کے حوالے سے رکھا جائے گا، اور اس وقت یونیسکو کی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اپنی جی ڈی پی کا 4% ایجوکیشن پہ خرچ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کالجز میں ایک نیا پروگرام شروع کیا جس کو کہا جاتا ہے NCC نیشنل کیڈٹ کور، جس کے میں فوجی ٹریننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایڈالٹ لٹریسی پروگرام شروع کیا گیا تاکہ ایڈالٹس کے اندر لٹریسی جو ہے اس کو امپروو کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ پالیسی جو ہے یہ 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں آئی، اور اس کے وزیر تعلیم جو اس وقت تھے وہ تھے محمد خان ہوتی۔ اس پالیسی کے میں یہ آبجیکٹیو رکھا گیا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر لوائلٹی ٹو اسلام اینڈ پاکستان یہ چیز پیدا کرے کہ اسلام اور ہمارے اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ لوئل رہیں، وفادار رہیں۔ کچھ ریکمنڈیشن جو کی گئیں اس کے مطابق یا جو کام کیے گئے 1972 کی پالیسی کے مطابق وہ 30,000 نئے اسکول جو ہیں وہ اوپن کیے گئے، 5,000 مساجد سکول یا ماسک سکول جن کو کہتے تھے ہم وہ اوپن کیے گئے، اس طرح 5,000 محلہ سکول اوپن کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ رولر ورک شاپ سکول جو ہیں وہ 1,000 سکول جو ہیں وہ اوپن کیے گئے۔ اس پالیسی میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس تک میڈیم جو ہے وہ اردو میڈیم ہوگا، 10ویں کلاس تک اردو میڈیم میں بچوں کو تعلیم دینے کی بات کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ NEC کا قیام، نیشنل ایجوکیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس پالیسی کے تحت وہ ادارے جو ایوب کے دور میں نیشنلائز ہوئے تھے ان کی ڈی نیشنلائزیشن کی گئی، اور ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کالج جو ہے وہ اوپن کیا گیا۔ پہلی دفعہ میڈیا کا استعمال جو ہے وہ 1983 میں ہوا اسی پالیسی کی بدولت۔ اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا گیا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک اسپیشل بچی ان کی اپنی بھی تھی ضیاء الحق کی، تو اسپیشل ایجوکیشن پہ بھی فوکس رہا اس پالیسی میں۔ اس کے بعد نیکسٹ پالیسی 1992 میں اس وقت کے وزیر تعلیم فخر امام نے پیش کی، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ اس کی اہم سفارشات یہ تھی کہ کریکولم جو ہے وہ پہلی کلاس سے لے کر تیسری کلاس تک انٹیگریٹڈ کریکولم، وہ انٹیگریٹڈ کریکولم ہوتا ہے جس میں بچوں کا جو بیگ کا وزن ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، ایک ہی کتاب کے اندر 2-2 3-3 سبجیکٹ مکس کر دیے جاتے ہیں
تاکہ بچوں پر زیادہ برڈن نہ پڑے۔ تو اس کی بات کی گئی تھی کہ تیسری کلاس تک ہمارا جو کریکولم ہے وہ انٹیگریٹڈ کریکولم ہو۔ ناظرہ قرآن جو ہے وہ اس کو 5ویں کلاس تک سلیبس میں شامل کیا گیا کہ 5ویں کلاس کے تک جاتے جاتے بچے جو ہیں وہ 7 ناظرہ قرآن اپنا مکمل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس پالیسی میں ڈراپ آؤٹ کم کرنے کی بات کی گئی کہ عام سکولوں میں جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے کہ جو بچے سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن اپنی تعلیم پوری کرنے سے پہلے سکول چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بہت سے بچے جو ہیں وہ جو سکول چھوڑ جاتے ہیں، وہ کیوں سکول چھوڑ جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ پہلی بار اس پالیسی میں اس کی وضاحت کی گئی۔ اس کے علاوہ پرائمری ڈائریکٹوریٹ قائم کرنے کی سفارش کی گئی نیشنل اینڈ پروونشل لیول پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سکول مینجمنٹ کمیٹیز SMCs جن کا موجودہ نام سکول کونسل ہے، یہ نیا نام جو ان کا چینج ہوا تھا یہ سن 2000 میں پرویز مشرف کے دور میں چینج ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ SMC سکول مینجمنٹ کمیٹیز کے نام سے یہ سکول کونسل جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ نیکسٹ پالیسی نواز شریف کے دور میں غوث علی شاہ جو ان کے وزیر تعلیم تھے انہوں نے پیش کی۔ اس میں ایک ادارہ NTS بنانے کی سفارش کی گئی تاکہ جو بھرتیوں کا عمل ہے اس کو شفاف بنایا جائے، ٹیچر جو ہیں وہ میرٹ پر بھرتی ہو سکیں۔ اس کے علاوہ پرائمری اور مڈل سکول جو ہیں ان کو مرج کر کے پرائمری ایجوکیشن اور مڈل ایجوکیشن کا نام اکٹھا ایلیمنٹری ایجوکیشن کا بنایا گیا۔ اسٹوڈنٹ کی پولیٹکس کے اوپر، اسٹوڈنٹس کی تنظیموں کے اوپر اس پالیسی میں بین لگانے کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ماڈل سیکنڈری سکول اوپن کیے جائیں گے اور اس پالیسی میں پروجیکٹ میتھڈ جو ہے اس کو سیکنڈری لیول پر اپنانے کی بات کی کہ ہمارے 10th کلاس یا 9th کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو پروجیکٹ میتھڈ کے تحت تعلیم دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کمیشن ایجوکیشن سروس کمیشن بنانے کی اس پالیسی میں بات کی گئی۔ اس کے بعد یہ آخری ہماری پالیسی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009، اس کے بعد کوئی پالیسی نہیں آ سکی کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ تعلیم کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، تو نیشنل لیول پہ کوئی اس کی پالیسی اس کے بعد آ نہیں سکی۔ تو یہ فریم آؤٹ اس کا پالیسی کا جو تیار کیا گیا تھا، انیشیٹو لیا گیا تھا، وہ 2005 میں لیا گیا تھا اور فرسٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا مارچ 2007 میں۔ پالیسی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جو پرانی پالیسی ہے وہ اس سے رزلٹ صحیح حاصل نہیں ہو رہے تھے، تو گورنمنٹ نے سوچا کہ کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں نئی پالیسی کی ضرورت ہے۔ کچھ اہم نکات اس پالیسی میں یہ کہا گیا تھا کہ فری اینڈ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اس کو 2015 تک حاصل کیا جائے گا، کہ پرائمری ایجوکیشن وہ یونیورسل ہو جائے گی 2015 تک اور سیکنڈری ایجوکیشن یونیورسل ہو جائے گی 2025 تک۔ مطلب 2015 تک ہمارے تمام بچے جو پرائمری ایج کے ہوتے ہیں وہ اپنی پرائمری ایجوکیشن مکمل کریں گے اور وہ تمام بچے جو 16 سال کی عمر تک ہیں وہ سیکنڈری ایجوکیشن میں داخل ہوں گے، کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ اس پالیسی میں یہ سفارش کی گئی کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس کو سن 2015 تک 4% سے بڑھا کر، جو کہ اس وقت ایکچوئل 2% بھی خرچ نہیں ہوتا تھا، اس کو وہاں سے بڑھا کر 7% GDP کا کیا جائے گا۔ لٹریسی ریٹ انہوں نے ٹارگٹ رکھا کہ 2015 تک ہمارا لٹریسی ریٹ 86% ہوگا، جو ابھی تک بھی 60% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس پالیسی میں 4 کلاس اور اس کے بعد والی کلاسز کے لیے انگلش میڈیم جو ہے وہ کلاسز چلانے کی بات کی گئی۔ یہ ہماری پالیسیز جو تھی وہ مکمل ہوئی۔ اگلا لیکچر جو ہے وہ ایجوکیشن سائیکالوجی کے حوالے سے شیئر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔